آپ لوگ اگر کوشش کریے گا تو دعا کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجیے گا. اس دعا کے اندر ایسے ایسے نکات پوشیدہ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب حق کے دعا ہم نے ادا کر دیا ہے. دعا کرنے کا طریقہ ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا ہم کرتے ہیں اپنے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں, لیکن مولا نے جو دعا کی ہے اس کا طریقہ اور ہے. امام نے دعاؤں میں گناہوں کی الگ الگ برانچ بنا کے رکھی ہیں, الگ الگ قسمیں بنا کے رکھی ہیں اور ان کی مغفرت کو طلب کیا ہے. بہرحال خدا بند عالم کے اتنا رحمان ہے جس نے اولیاء کو بھی بھیجا, جس نے اوصیاء کو بھی بھیجا, جس نے انسان کی ہدایت بھی کری, جس نے پیغمبرانی کے لیے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا, وہ خدا قرآن مجید میں اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب, اے میرے رسول, کہہ دیجئے انما صرف انا, میں بشر, ایک بشر ہوں, کس کی طرح, مثلکم, تمہاری طرح ہوں. بس فرق اتنا ہے یوحا الیکم, میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, الہکم الہ واحد, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا اللہ ایک ہے, تمہارا خدا ایک ہے. ہمارے یہاں توحید تو یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے, وہ مجسم نہیں ہے, وہ مجسم نہیں ہے, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, نہ اس کا ہاتھ ہے, نہ اس کے پیر ہے, نہ اس کا چہرہ ہے, نہ اس کا نور ہے, نہ اس کا کوئی عضو نہیں ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کیسا ہے. ہمارے یہاں تو ائمہ نے فرمان دیا کہ دیکھو خدا کے بارے میں فکر نہ کرو, خدا کے بارے میں مت سوچو, بلکہ مخلوق خدا کے بارے میں سوچو. خدا کے بارے میں مت سوچو, بلکہ تم مخلوق خدا کے بارے میں سوچو, کیونکہ اگر تم مخلوق خدا کو پہچاننے چلے جاؤ گے, خدا تک اپنے آپ پہنچنے چلے جاؤ گے. اس طریقے سے سمجھ لیجیے دوپہر ہو رہی ہے, ابھی بادل ہے, لیکن اگر یہی بادل ہٹ جائے, آپ سے میں کہوں گا سورج کو دیکھ لیجیے, تو آپ کہیں گے مولانا ایک بار تو ہم سورج دیکھ لیں گے, لیکن دوبارہ نہیں معلوم کہ دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے. سورج کی کیفیت اتنی ہے کہ سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہی سورج اگر اپنی کرنوں کو, اگر اپنی شکتیوں کو, اپنی دوستی طاقتیں ہیں اور اس دنیا کے اوپر ڈالے تو ہمیں کہیں گھر نظر آتے ہیں, کہیں شجر نظر آتے ہیں, کہیں درخت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نظر آتی ہے. اب ہم نے درخت کو دیکھا تو سورج کے اندر معلوم ہوئی. تو سورج کی روشنی سے سورج کے اندر معلوم ہوئی. اسی طریقے سے جب سورج کا یہ کمال ہے کہ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے, تو پھر خالق سورج کو کس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واہ 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 واہ, ہم سورج کو نہیں دیکھتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا میں ہمیں غور و فکر کرتے جائیں, خدا کی معرفت آتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. آپ اہل بیت کے بارے میں سوچیں تو خدا ہمیں مل جائیں گے, کہ جن کے نمائندے ایسے ہو تو اس کا خالق کیسا ہوگا. یہی تو فرق ہے, دنیا آج یہی تو کہہ رہی ہے کہ علی کو خدا بنا کے نہیں, ہم علی کو خدا نہیں بناتے ہیں, بلکہ اللہ نے کچھ ایسا انہیں بنا کے رکھا ہے کہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے ہیں. اسی لیے تو مالائے کائنات کی اور علیہ السلام کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا نے مدار صفاتیں خدا بنا کے صفاتیں خدا بنا کے بھیجا ہے. آج خدا رب عالم ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب, آپ کہہ دیجئے, ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں, بس فرق یہ ہے یوحا الیکم, میرے اوپر وحی آتی ہے, یوحا الیہ, میرے اوپر وحی آتی ہے. قل الہکم الہ واحد, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا اللہ ایک ہے. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس آیت کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اللہ نے فرمایا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. آج دنیا میں آج چاہے یہودیوں میں چلے جائیے, وہ کبھی نہیں کہیں گے جناب موسیٰ ہماری طرح ہے. یہودیوں میں چلے جائیے, وہ نہیں کہیں گے کہ ہماری طرح جناب موسیٰ ہے. آپ عیسائیوں میں چلے جائیے, وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ ہماری طرح ہے. نہ جانے کیسا یہ مسلمان ہے کہ اپنے رسول کو, اپنے اسلام کے رہنے والے کو, فاؤنڈر آف اسلام کو کیا کہہ رہا ہے, یہ ہماری طرح ہے, یہ ہماری طرح ہے. جب ہم نے دلیل مانگی تو دلیل
بھی یہی آیت پیش کر دی قل انما انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں معجزہ کیا پیش آیا تھا کہ رسول خدا نے جب کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ خدا کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جب یہ معجزہ پیش آیا لوگوں نے کہا آپ ذرا دلیل دیجیے کہ آپ رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ رسول خدا ہیں جیسے یہ سنا رسول اللہ نے کہا اگر میں اس چاند کے ٹکڑے کر دوں کیا تم یقین کر لو گے کہا ہم یقین کر لیں گے اب جناب رسول خدا نے ایک انگلی کا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اب جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ رسول ہیں بلکہ یہ کہا کہ آپ تو خدا ہیں بلکہ چاند کو تو وہی ٹکڑے کر سکتا ہے کہ جو خالق چاند ہو جس نے چاند کو خلق کیا ہو جس نے چاند کو بنایا ہو جس نے چاند کو پیدا کیا ہو وہی تو چاند کے دو ٹکڑے کرے گا اللہ کے رسول کے اوپر وہی نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ ان کی طرح بشر ہیں میں کہنا چاہتا ہوں مشرکین مکہ تھے کافرین مکہ تھے منافقین مکہ تھے ساری چیزیں ان کے پاس تھی ساری برائیاں ان کے پاس تھی بتوں کو پوجا کرتے تھے لیکن جب رسول کو دیکھا تو دیکھ کے یہ بات سمجھ گئے کہ ہماری طرح انسان نہیں ہے بلکہ واہ 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 حیدری یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد